اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشانہ بصیرت کے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں نہج البلاغہ کلام امیر المومنین سے استفادہ حاصل کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور نہج البلاغہ اخلاقی تعلیمات کا سرچشمہ ہے. اس کے مختصر جملے اور ضرب المثال اخلاقی شائستگی، خود اعتمادی، حق گوئی، حق شناسی کا بہترین درس دیتے ہیں. اس کے ایک ایک فقرے میں قرآن و حدیث کی روح اور اسلام کی صحیح تعلیمات مضمر ہیں. بیروت کے ایک شعرا آفاق مسیحی ادیب اور شاعر پول سلامہ، جو کہ مسیحی ہیں، اپنی کتاب میں نہج البلاغہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ مشہور ترین کتاب ہے جس سے امیر المومنین کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس کتاب سے بالا تر سوائے قرآن کے اور کسی کتاب کی بلاغت نظر نہیں آتی. اور اسی بات پہ دنیا کے تمام علماء ہمیں متفق نظر آتے ہیں کہ ھذا فوق الکلام البشر و تحت الکلام الخالق. تو آئیے آج ہم کلمات قصار میں سے حکمت 450 سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. مولا کائنات کا فرمان ہے کہ کوئی شخص کسی مرتبہ مذاق نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اپنی عقل کا ایک حصہ اپنے سے الگ کر دیتا ہے. اس گفتار حکمت میں امیر المومنین معاشرتی اخلاقیات کے باب میں ان افراد کو متنبہ کر رہے ہیں جو نامناسب اور مبالغہ آلائی کرنے والے مزاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی مذاق انسان کی عقل و فہم کو کم کر دیتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ امام کا اشارہ تنزیہ گفتگو کی جانب ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ ایسی گفتگو کرنے والا مخلص دوستوں کو کھو دیتا ہے. اور فرمان امیر المومنین علیہ السلام ایک مقام پر ہے کہ تعلقات رکھنا آدھی عقل ہے، لہذا ایسا طرز گفتگو تعلقات کو قطع کرنے کا سبب بنتا ہے. دوسروں کے وقار کا خیال نہ رکھنا اس کا نتیجہ اپنی تضحیق کی صورت میں نکلتا ہے. امیر المومنین قرآن ناطق ہیں. ہر دور کے لیے معاشرتی اخلاقیات کا آپ نے ایک کلیہ بیان کر دیا، اور فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف آپس کی محفلوں اور گھروں میں ہی نہیں، خواہ دوستوں کی محفلیں ہوں یا جدید دور کا میڈیا ہو، ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، سب اس کا شکار نظر آتے ہیں کہ طنز و مزاح کے نام پر طعنہ زنی اور مذاق اڑا کر انسان کی تضحیق کرنا مزاح سمجھا جاتا ہے، جس سے دوستوں میں تو دوری پیدا ہوتی ہی ہے، معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، میاں بیوی اور دوسرے رشتہ داروں میں اختلافات روز بروز بڑھتے نظر آتے ہیں. قول امام مہر تصدیق ثبت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ تمام مزاح کرنے والے
عقل و فہم کو کنارے رکھ کر اپنی زبان کو، اپنے کلام کو آشکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ بات قابل غور ہے کہ مزاح منع نہیں ہے، لیکن مومن کے لیے مزاح کیا ہے؟ اس کے لیے مذہب و شریعت نے حدود قائم کی ہیں۔ ایسا مزاح جو لوگوں کے دلوں کو سکون و تقویت دیتا ہو، لوگوں کے چہروں پر جائز طریقے سے مسکراہٹ بکھیرتا ہو، جس میں کسی کی تضحیک نہ ہوتی ہو، جس سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، اور جس میں مبالغہ اور کسی کی تضحیک کا عنصر بھی شامل نہ ہو۔ اور وہ مزاح کہ جس میں مبالغہ ہو، تضحیک ہو، دل شکنی ہو، 100% منع ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مزاح کرنا حسن خلق ہے، کیونکہ یہ وسیلہ ہے برادر مومن کے دل کو مسرور کرنے کا۔ اصول کافی میں امام کا یہ فرمان موجود ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہر مزاح منع نہیں۔ روایات میں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میں بوڑھی عورت، کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ آپ نے بوڑھی عورت کو ایک مرتبہ دیکھا اور فرمایا کہ بوڑھی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اس ضعیفہ نے پکارا کہ ہائے افسوس! آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اس دن تم بوڑھی نہیں بلکہ جوان ہوں گی۔ تاریخ میں ایک اور واقعہ مولا کائنات کا نظر آتا ہے کہ جب مولا جناب سلیمان فارسی اور کچھ اصحاب کے ساتھ کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، جناب سلیمان فارسی نے اپنی کھجور کھا کر گٹھلی مولا کائنات کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دیکھا دیکھی تمام اصحاب نے اپنی اپنی گٹھلیاں مولا کے سامنے رکھنا شروع کی۔ اب جب کھجوریں کھا چکے تو جناب سلیمان فارسی نے پوچھا، بتاؤ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ سب مسکرائے تو جناب سلیمان نے کہا کہ جن کے سامنے زیادہ گٹھلیاں ہیں، کھجوریں بھی انہوں نے ہی زیادہ کھائی ہوں گی۔ یہ سن کر رخ امام پر تبسم کا اجالا پھیلا اور مولا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اور ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو گٹھلیوں سمیت کھا گئے، کیونکہ کھا تو سبھی رہے تھے۔ رسول اکرم اور مولا کائنات کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ لطیف مزاح جو محبتیں بڑھانے کا سبب ہو منع نہیں ہے، بلکہ جو مومن بھائی کو پریشانی اور دکھ سے نکال کر خوشی کا سبب بنے وہ عبادت کا درجہ ہے۔ جو شخص طنز و مزاح کی خاطر لوگوں کی تحقیر کرے گا، لازماً لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت نہیں رہے گی اور اس سے بدلہ لینے کی فکر میں رہیں گے۔ ممکن ہے اس وجہ سے وہ کسی بڑی مشکل کا شکار ہو جائے یا لوگ اس سے دشمنی اور عداوت اپنے دل میں رکھنے لگے۔ ایسا مزاح جس میں غیبت و تہمت شامل ہو گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ میں حکمت 421 میں ارشاد امام ہے
کہ اتنی عقل تمہارے لیے کافی ہے جو گمراہی کی راہوں کو ہدایت سے الگ کر کے تمہیں دکھا دے. اور یہی مطلب دوسرے الفاظ میں حکمت 41 میں امام کے فرمان میں ہے کہ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہے. لاکھوں سلام مولائے کائنات کی ذات گرامی پر جو زندگی میں ہر لمحے ہمارے لیے در ہدایت کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی حکمت نمبر 450 اپنے اختتام تک پہنچی اور اب ہم علماء سے خیرات لیتے ہوئے حکمت نمبر 449 کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں ارشاد امیر المومنین ہے کہ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسیانی خواہشات کو بے وقت سمجھے گا. اس گفتار حکمت میں امیر المومنین مختصر الفاظ میں گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی قیمت ہوگی. کس قدر خوبصورت جملہ ہے کہ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی قیمت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشات کو بے وقت سمجھے گا. یعنی بالفاظ دیگر اپنی ذات کی قدر جاننا گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ دنیا میں اس خطرے اور آخرت کے عذاب کو جانتے ہوئے گناہوں کا ارتکاب کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، اپنی ذات کی توہین اور بے قیمت کرنا ہے. ایک اور مقام پر مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی شخصیت کا قائل ہو تو وہ گناہ سر انجام نہیں دیتا. قرآن مجید میں جا بجا اس حقیقت کی جانب اشارہ ہے. حضرت آدم کے قصے میں نفسانی خواہش کی پیروی کی وجہ سے ترک اولا سرزد ہوا اور لباس جنت اور جنت سے محروم ہوئے. اور جب جناب یوسف کا تذکرہ ہے تو جناب یوسف نفس کی پیروی نہ کرنے کے سبب غلامی سے بادشاہ حد تک پہنچے. اور کلام بلاغت میں سورہ یوسف کو احسن القصص کہا جاتا ہے، یعنی جہاں نفس کی پیروی نہ کی جائے تو وہاں احسن القصص ہے. نفس پرستی کی انتہا تباہ کن اور خطرناک نتائج تک پہنچتی ہے. نہ صرف اپنی ذات بلکہ معاشرہ اس وجہ سے پستی کا شکار ہو جاتا ہے. سورہ سعد میں حضرت داؤد سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا، بس تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا کرو، نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو جو تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی. بے شک جو اللہ کی راہ میں گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے وہ حساب کے دن کو بھول گئے. یہ سورہ قصص آیت نمبر 50 میں پھر فرمانے رب العزت ہے کہ پھر اگر تمہارا کہنا نہ مانے تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کے تابع ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہش پر چلتا ہو.
بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ حدیث نبی ہے جو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب سے نقل کی گئی ہے کہ مجھے اپنی امت کے لیے خوف ہے کہ ہوائے نفس کی پیروی کرنے سے یہ حق سے رخ نہ پھیر لیں۔ اور امام جواد کا فرمان ہے جو شہوت کے مرکب پہ سوار ہو اس کی لغزش کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ جب نفس غالب ہوتا ہے تو عقل انسانی پر پردہ پڑ جاتا ہے، عقل سلب ہو جاتی ہے اور امور بشر نفسانی خواہشات کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، پھر بدبختی اور بربادی مقدر بن جائے تو تعجب نہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی آیات و روایات ہیں جن کے تناظر میں امیر المومنین کا غر الحکم میں ایک فرمان نظر آتا ہے کہ عقل الہی لشکر ہے جبکہ ہوائے نفس لشکر شیطان ہے، اور انسان ان دونوں کے درمیان ہے۔ جس کو اپنے اوپر غالب کر لے انسان اسی کے اختیار میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قدر، اپنی قیمت، اپنے وقار کا تحفظ کرے، لیکن جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے در حقیقت وہ اپنی توہین کرتا ہے اور جہنم میں جانے کے لیے خود تیاری کرتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے واپس نہیں پلٹتا۔ دوسری طرف آزادی کے نام پر، سول سوسائٹی کے نام پر، کبھی خواتین کے حقوق وغیرہ کے نام پر کچھ فریب خوردہ نعروں سے بیوقوف بنایا جاتا ہے جن کا مقصد انسان کو ہوس اور جبلتوں کا غلام بنانا ہے۔ پھر سوشل میڈیا، یوٹیوب اور جتنے بھی جدید ذرائع بغیر کسی اخلاقی قانون کے ہر ایک کے دسترس میں ہیں، ان کے شر سے خود کو اور اپنی جوان نسل کو تبھی بچایا جا سکتا ہے جب انسان خود اپنی قیمت سمجھے۔ علامہ تقی جعفر بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ جب وہ اپنے مدرسے میں تھے تو ایک مرتبہ 27 رجب کے موقع پر مدرسے میں جشن میلاد کا اہتمام کیا، اور مدرسے کے معلم نے ایک بزرگ جو مدرسے میں چائے بناتے تھے ان سے کہا کہ آپ شاگردوں کا کسی بات سے امتحان لیں۔ انہوں نے ایک اخبار جس میں بغداد کے ایک حسین عورت کی تصویر تھی ایک ایک کر کے سب کو اخبار دیا اور کہا کہ بتاؤ اس سے شادی یا نگاہ امیر المومنین؟ تقریباً سب نے دیکھ کر کہا کہ مر کے تو مولا سے ملاقات لازم ہے، لہذا زندگی میں اس کے بارے میں سوچا جائے تو کیا برا ہے۔ لیکن جب تصویر تقی جعفری کے پاس آئی تو آپ نے کہا ہرگز نہیں، ایک نگاہ امیر المومنین کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، میں کہیں اور کسی اور کو دیکھوں، میری منزل نگاہ مولا ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میری نگاہ کہیں اور جائے؟ ان کی بات پہ لڑکے ہنسے، کہتے ہیں کہ طبیعت پراگندہ ہوئی، گھبرا کے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تو
کوئی اندر داخل ہوا. کہتے جب میں نے دیکھا تو اتنا حسین چہرہ، روبو ہیبت. کہا تم ہماری نگاہ چاہتے تھے؟ تم ہماری نگاہ چاہتے تھے تقی؟ کہتے میری کیفیت اور حالت عجیب تھی. مدرسے کے معلم جو خود بھی عالم تھے کا آئندہ ایسا امتحان نہ لینا. ہر ایک تقی نہیں ہوتا. اپنی قیمت کو جانتا ہو. فرمانے مولا کائنات ہے، اے انسان اپنے نفس کو جنت سے کم پر مت بیچ. اور حکمت نمبر 449 میں امیر المومنین امام المتقین کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ حکمت 58 میں مولا کا فرمان ہے کہ مال نفسانی خواہشات کا سرچشمہ ہے. پھر حکمت 474 میں امام کا ارشاد ہے کہ وہ مجاہد جو خدا کی راہ میں شہید ہو اس شخص سے کہیں زیادہ جو ثواب کا مستحق نہیں، جو قدرت اور اختیار رکھتا ہوئے پاک دامن رہے. کیا بعید ہے کہ پاک دامن فرشتوں میں سے ایک ہو جائے. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ پروردگار عالم بحق امیر المومنین ہمیں آپ کو ہماری نسلوں کو نفسانی خواہشات سے محفوظ فرما. اپنے نفس کی عزت کرنا سکھائے. الہی آمین یا رب العالمین.